اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے والا ہوں استاد العلماء مفتی جماعت ایک چھوٹا سا اعلان قائد محترم امیر پنجاب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں. نماز کے بعد انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا. استاد محترم کافی دیر سے تشریف فرمائے ہیں, ان کا خطاب ہونے والا ہے. نماز کے بعد سبھی احباب اسی طرح سبھی احباب تشریف رکھیں گے. میں تمام بھائیوں کا مشکور بھی ہوں اور تمام بھائیوں کے لیے ضیافت کا بہترین انتظام ہے. نماز کے بعد کھانا کھا کے جائیں سبھی بھائی, اور جتنے میرے بھائی دیگر تحصیلوں سے تشریف لائے ہیں میں سبھی کا تہ دل سے مشکور ہوں. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. دعوت خطاب دینے لگا ہوں, ملتمس ہوں استاد العلماء شیخ مکرم مفتی مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاعلم انه لا الہ الا اللہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کا آج کا یہ پروگرام اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب کی طرف سے تربیت کے لیے منعقد کیا گیا ہے. تو نام دوسرا عقیدہ توحید کی پہچان اور اس کی معرفت یہ بھی مد نظر ہے. میں آپ سے مختصر سے وقت میں کچھ عقیدے کے حوالے سے اور کچھ اپنی تربیت کے حوالے سے باتیں کروں گا. یہ ہمارا عام جلسہ نہیں ہے اور یہ میری ایک دلی خواہش اور تمنا بھی ہے جو اللہ پوری کر رہا ہے. میں یوتھ فورس کے قائدین سے بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ اپنے نوجوانوں کو جمع کریں اور ان کی تربیت کریں اور ان کو اسی طرح میدانوں میں کھڑا کریں جس طرح علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کے زمانے میں یوتھ فورس کام کرتی تھی. تو آپ نے اہل حدیث یوتھ فورس کا مقصد اور نصب العین بھی قائد پنجاب حافظ سلمان اعظم صاحب حفظہ اللہ تعالی وسلم سے سنا. تو سب سے بنیادی چیز ہمارے نزدیک تمام مسائل میں سے وہ عقیدہ توحید ہے. چونکہ یہاں بچے اور نوجوان زیادہ ہیں, بزرگ کم ہیں, کیونکہ یوتھ فورس کا پروگرام ہے, بزرگوں کی سمجھے سرپرستی ہے. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں توحید آپ کو بڑا سادہ سے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا جو آپ نے دھیان سے سننی ہے. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو اشارتوں سے باز نہیں آتی, بولتے ہیں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو ہاتھ لگا دیتے ہیں. تو کسی نے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی, سمجھ رہے ہو نا. آپ لوگوں نے دھیان سے بات کو سننا ہے. چونکہ یہ جو دین ہے نا, دین سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جب کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہی دھیان سے سننا ہوتا ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا, امام ابن عبد البر نے جامع و بیان العلم و فضلہ میں ان کا یہ قول نقل کیا ہے, انما العلم والسمع, علم سننے کا نام ہے. دھیان سے سننا دوسری بات, ثم الفہم, پھر اس کو سمجھنا. تیسری بات ثم الحفظ, پھر اس کو یاد کرنا بلکہ یاد رکھنا. چوتھی بات ثم العمل, پھر عمل کرنا.
5ویں بات ثم النشر، پھر اس کو پھیلانا، دعوت دینا۔ کتنی باتیں ہو گئی یہ بچے خاص طور پہ؟ کتنی باتیں ہوئی؟ سب سے پہلے سننا، سب سے پہلے دھیان سے سننا، نمبر 2 سمجھنا، نمبر 3 یاد رکھنا، نمبر 4 عمل کرنا ہے، اور نمبر 5 اس کی دعوت دینی ہے۔ آپ نے دعوت کے والے سے سنا نا اپنے قائدین سے کہ گھر گھر یہ پیغام پہنچانا ہے۔ اگر برا شخص اپنی برائی کی دعوت دینے سے شرماتا نہیں، دونوں آپ نے اپنے قائدین سے سنا، تو ہمیں نیکی کی دعوت دینے سے بھی شرمانا نہیں چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے بیٹا اپنے آپ کو اپنے عقیدے کے اوپر پختہ کرنا اور اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو سنو گے دھیان سے تو تبھی کوئی چیز جانو گے اور سمجھو گے۔ تو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو جان لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس آیت کریمہ پر کتاب العلم میں باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے۔ سیدھی بات تبھی آپ صحیح کہہ سکیں گے جب آپ کو علم ہوگا، عمل بھی صحیح تبھی کریں گے جب اس کے عمل کرنے کا صحیح پتہ ہوگا۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کو جان لیں۔ اب ہم اس کلمہ توحید کی طرف آتے ہیں، بڑی سادگی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کلمے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 لفظ ہیں، کتنے ہیں؟ لا الہ الا اور لفظ اللہ، لا الہ الا اللہ، ٹوٹل کتنے ہیں؟ اردو میں جب اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں، عام طور پر جو کتابوں میں مسجدوں میں کلمے کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ جو اردو والا ہے نا ترجمہ، اس میں بھی 4 ہی باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اللہ سوا عبادت لائق نہیں، اللہ سوا عبادت اور لائق نہیں۔ کتنی چیزیں عربی میں کتنی ہیں اور اردو میں بھی؟ اللہ اور سوا، یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ اللہ الگ ہستی ہے اور سوا الگ ہستی ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ جب تک ان دونوں میں فرق نہ کریں توحید کی سمجھ نہیں آتی۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے، آپ ادھر دھیان کریں، پانی پینے میں آپ کو دے دوں گا، اس لیے میں نے پہلے آپ بچوں کو کہا نا، آپ ادھر ادھر دھیان کریں گے تو پھر میں بات نہیں کر سکتا۔ اللہ اور سوا، اللہ اور یہ کتنے وجود ہیں، کتنی ہستیاں ہیں؟ 2، ایک اللہ کی ہستی اور ایک سوا کی ہستی۔ یہ ساری کائنات یہ سوا میں داخل ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق اور اختیارات میں کوئی حصے دار نہیں ہے، اور باقی جتنی کائنات ہے ساری کی ساری وہ اللہ کے سوا ہے۔ اب اس سوا میں پیغمبر بھی داخل ہیں، فرشتے بھی داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں، اور انسانوں میں ہر انسان خواہ وہ ولی ہے خواہ وہ عام آدمی ہے، باقی دیگر جتنی کائنات ہے ساری کی ساری اللہ کے سوا ہے۔ سوا اور اللہ دونوں ایک نہیں ہے۔ یہ فرق جسے سمجھ آ جائے اسے توحید کی سمجھ آتی ہے۔ یہ جو باقی قوم ہے نا، انہوں نے اللہ اور سوا کو ایک بنایا ہوا ہے۔
انہیں فرق ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں بس جو کچھ ہے نا اللہ بھی ہے تو پیر صاحب کی شکل میں ہی بیٹھا ہوا ہے. میں ایک ہی حوالہ دیتا ہوں آپ کو. ضلع شیخ پورہ میں قلعے والا ایک دربار ہے. ان کی ایک کتاب ہے سے حرفی رموز معرفت. وہ کہتا ہے دال دوستی رب دی لوڑ نہیں، دال دوستی رب دی لوڑ نہیں تے قلعے والے دا پلڑا چھوڑنا ہی. قلعے والے دے گرد طواف کر لے، مکے جاونے دی کوئی لوڑ نہیں. اے قصور نگاہ دا نادانو، رب ہور نہیں تے پیر ہور نہیں. جو رب میں اور پیر میں فرق کرتے ہیں کہ رب ہو رہا ہے اور پیر ہو رہے، تو کہتے ہیں وہ اس کی نگاہ کا قصور ہے. آپ جب سمجھاتے ہیں کہ اللہ میں اور پیر میں فرق ہے تو آپ کو کہتے ہیں تہاڈی اکھ نہیں ویکھن والی. معاشرے میں یہی کہتے ہیں نا کہ تہاڈی اکھ نہیں ویکھن والی. اللہ اکبر. جو آنکھ اللہ نے اہل حدیث کو دی ہے وہ اور کسی کو نہیں دی. یہ کتاب و سنت کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اور جب یہ توحید اور سنت کی اینک سے دیکھتا ہے نا تو پھر اس کو اللہ کے ساتھ کوئی شریک اور حصے دار نظر نہیں آتا. تو وہ رب اور پیر میں فرق نہیں کرتے. تو کہتے کعبے جا کر طواف کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے جب رب اور پیر ایک ہی چیز ہے؟ تو قلعے والے پیر کے آستانے پر آ کر طواف کر. اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہی آپ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. حج فقیر بر آستانہ پیر. حج فقیر بر آستانہ پیر کہتا ہے فقیر کا حج پیر کے آستانے پر ہو جاتا ہے، اس کو کعبے جا کر حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارا نتیجہ بچوں اس بات کا ہے کہ انہوں نے اللہ میں اور اللہ کے سوا اس کی مخلوق میں فرق نہیں کیا. تو کلمہ ہمیں اللہ اور سوا میں فرق سکھاتا ہے. کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ علیحدہ ہستی ہے اور سوا علیحدہ ہستی ہے. پھر جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اس بات کو، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو خوبیاں، جو صفتیں، جو کمالات اللہ کے ہیں وہ مخلوق کے نہیں ہیں. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں آپ، بندہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ آپ سن رہے ہیں نا، دیکھتے بھی ہیں نا. چھوٹے صحیح ہو گئی ہے، شرارتہ نہیں ہے. انسان سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. اللہ نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا ہے اور ذکر کیا سورۃ دہر میں، فجعلناہ سمیعا بصیرا. اب کئی لوگ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ داتا اللہ ہے، اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ سنتا ہے اور سنتا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ دیکھتا ہے اور دیکھتا کوئی نہیں ہے. تو کہتے ہیں دیکھو نا انسان سمیع و بصیر ہے کہ نہیں؟ نبی پاک رؤوف الرحیم ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ایسے وہ الفاظ جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی، تو دونوں کو پھر اکٹھا کر کے نا تو اللہ کے ساتھ برابر لا کھڑا کرتے ہیں. حالانکہ یہ لفظوں میں ایک جیسے نظر آتے ہیں، معنوں میں ایک جیسے نہیں ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام ولیوں کی ماں ہے کہ نہیں ہے؟ جو بھی ولی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، تو امی عائشہ اس کی کیا لگتی ہیں؟ ماں لگتی ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو یہ مومنوں کی ماں زندہ تھی، حجرہ مبارکہ میں موجود تھی. تو خولہ بنت سالبہ آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حجرہ بھی آپ کا کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا،
آج بھی مدینہ میں دیکھا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، پھر ابوبکر صدیق کی ہے، پھر عمر کی ہے، تھوڑی سی جگہ بچتی ہے پیچھے، چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، ہماری مسجد سے کئی گنا بڑی ہے یہ حال جو آپ کا ہے۔ اس حجرے میں نبی پاک بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ بھی ہیں رضی اللہ عنہا، اور خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا آ گئیں۔ خامد اوس بن صامت رضی اللہ عنہ جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دی، جس کو اسلام کی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں، اور ادھر کوئی خامد بیوی کا جھگڑا ہو تو کہتے ہیں ماں بہن کہتا ہے۔ تو یہ جو زہار ہے نا، جاہلیت کے دور میں سمجھا جاتا تھا کہ جب خامد نے بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دی، اب ان میں تفریق ہو گئی یا جدائی ہو گئی، اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو پریشان ہو گئی، روتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ساری صورتحال رکھی۔ اب خامد بھی بڑی عمر کا تھا، بچے بھی تھے، خود اگر جدائی ہو جاتی ہے تب بچوں کا کیا بنے، خود کما نہیں سکتی، باپ کا سایہ اگر یہ لے جاتی ہے سر سے اٹھ جاتا ہے، تو بہت پریشانی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر بات نہیں بتاتے تھے جب تک اللہ وحی کے ذریعے آپ کو خبر نہ دے دیتے تھے۔ یہ بھی اہل حدیث کا ایمان ہے نا کہ اللہ کے نبی نے جو دین بیان کیا امت کو سارا اللہ کی وحی پر مبنی ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری دعوت وہ ہے جو اللہ کی وحی پر مبنی ہے، اور اللہ نے بھی اپنے نبی کو وحی کی تبلیغ کا ہی حکم دیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وہی اتاری گئی ہے وہ لوگوں تک پہنچا۔ تو اہل حدیث بھی یہی دعوت دیتا ہے، لوگوں دین اللہ کی وحی کا نام ہے، اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے، دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، اس کے سوا اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے وہ دین نہیں ہے۔ تو پیغمبر اتنی دیر تک بات نہیں بتاتے تھے جب تک اللہ نے آپ کو بتایا نہ ہو۔ انتظار کی تو وہ آپ سے جھگڑنے لگے، اللہ کا حضور شکوہ کرنے لگے، تو اللہ مالک الملک نے وحی نازل کی۔ 28واں پارہ ہے، پہلی سورت سورۃ المجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکوہ کر رہی تھی، اللہ تم دونوں کی باہمی گفتگو سن رہا تھا۔ یقیناً اللہ ہر وقت سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی، امی عائشہ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر موجود تھی اور وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک کونے میں گفتگو کر رہی تھی، میں نے نہیں اس کی سنی، اللہ نے عرش عظیم پہ سن لیا۔ وہ سمیع اور بصیرہ تھی کہ نہیں؟ کتنی کی سماعت کام کی، مومنوں کی ماں بھی ہیں، ولیوں کی ماں ہیں، ساری دنیا کے ولی جو لوگوں نے کلندر بنائے ہوئے ہیں کٹھے کر لے تو ان کے تو پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچتے۔ پھر اس وقت دنیا سے گئی بھی نہیں تھی، زندہ تھی، نبی پاک بھی زندہ گھر میں موجود تھے، وہ بھی موجود تھی، اور ایک حجرے کے اندر بھی اتنی سماعت نے کام نہیں کیا جتنی اللہ رب العالمین نے عرش بری پہ سن لیا۔ پھر کیا کلمہ کہا، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، تفسیر طبری سے لے کر ابن کثیر تک، امام جو ہے نا وہ ابو القاسم عقیدے کی کتاب ہے یہ الحجہ فی بیان المحجہ، اس کے اندر بھی صفات باری تعالیٰ کی باس میں حدیث لائے، کیا کہتی ہیں؟ الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت سماعت تمام آوازوں کو محیط ہے۔
کائنات میں جتنی آوازیں پائی جاتی ہیں، خواہ وہ جاری ہیں یا سری ہیں، جس بھی زبان میں ہے، جس وقت بھی وہ کوئی آواز اور ندا دیتا ہے تو سب کی کون سنتا ہے؟ اللہ۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے اپنی صفت بیان کرنے کے لیے یہاں 3 لفظ استعمال کیے، سمع، دوسرا لفظ ہے یسمع، اور تیسرا لفظ ہے سمیع۔ سمع، یسمع، اور ایک ہی آیت میں 3 لفظ۔ سمع جو ہے یہ گزرے ہوئے زمانے پر دلیل ہے کہ ماضی میں جب بھی کسی نے ندا دی تو سننے والا کون؟ اللہ۔ موجودہ دور میں کوئی پکارے گا تو اس کی کون سنتا ہے؟ مستقبل میں کوئی پکارے گا تو کون سنے گا؟ کیوں؟ سمیع، اس کی یہ صفت دائمی ہے، ہمیشہ سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ مخلوق کی نہیں ہیں، اللہ کے جو کمالات اور اختیارات ہیں وہ مخلوق کے نہیں ہیں، اس لیے مخلوق میں سے کوئی فرد بھی بندگی کے لائق نہیں ہے، دعا اور پکار کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، رکوع سجدے کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کی جو بھی قسم ہو سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس اللہ کے ساتھ کوئی حصے دار نہیں ہے۔ نہ میں نماز پڑھنے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوں، نہ قربانیاں کرنے اور جانوروں کے ذبیحے کرنے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہوں، نہ مجھے زندہ کرنے اور مارنے میں اس کے ساتھ کوئی شریک اور حصے دار ہے۔ لا شریک لہو وبذالک امرت، اور مجھے اسی عقیدہ توحید کا حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، سب سے پہلے یہ بات تسلیم کرنے والا میں ہوں۔ اس لیے کہ وحی جب آتی ہے پہلے نبی پر آتی ہے، نبی اس کو پہلے مانتا ہے پھر آگے اپنی امت کو بتاتا ہے۔ تو انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے یہ بات تسلیم کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو عقیدہ توحید ہے اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینا انتہائی لازم ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو توحید کی دولت سے سرفراز کیا ہے، آپ کو عقیدہ دے دیا ہے لا الہ الا اللہ کی صورت میں۔ جب کلمہ پڑھ کر اس کو سمجھ جاؤ گے پھر شرک کے قریب نہیں جاؤ گے، اور جو کلمہ بھی پڑھے جائے ساتھ شرک بھی کیے جائے اس کی نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ سمجھانے کے باوجود شرک پہ مر گیا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، شرک کرنے والے لوگوں کے لیے تو نبی کو بھی اجازت نہیں ہے، ایمان والوں کو اجازت نہیں ہے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے، اگرچہ وہ مرنے والے قریبی رشتہ دار۔ یہ اتنا جرم ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اکبر الکبائر الاشراک باللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ مکے کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، منکر نہیں تھے اللہ، وہ خالق، مالک، رازق، مدبر، محیی، ممیت اللہ کو ہی مانتے تھے۔ بہت ساری آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اگر ان سے آپ پوچھیں آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے بنائی، بارش کون برساتا ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، مدبر الامور کون ہے، مختلف جگہوں پر اللہ نے یہ سوالات قرآن پاک میں کیے تو ساتھ بتایا کہ مشرک بھی کہیں گے اللہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں کہ جس وقت انتہائی مشکل وقت ہوتا، مصیبت میں گرفتار ہوتا، تو پکا بت پرست بھی اس دور میں صرف اللہ کو پکارتا تھا۔ ایک بریلوی عالم ہے علامہ غلام رسول سعیدی، اس نے شرح صحیح مسلم 4 جلد میں کتاب الایمان والنذور کے اندر باقاعدہ ایک سرخی قائم کی ہے
کہ سخت مشکل میں کٹر سے کٹر مشرک بھی اللہ کو پکارتا ہے. پھر سورہ یونس کی کچھ آیتیں ذکر کی، پھر اس کے بعد اس نے یہ لکھا. آپ ذرا غور کرتے ہیں سورۃ عنکبوت قرآن پاک میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب یہ کشتیوں میں سوار ہو جاتے خالص اللہ کو پکارتے. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے بھی حدیث بیان کی، سنن نسائی میں مرتدین کے باب تو بھی حدیث علامہ البانی سیاح میں بھی لائے، حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں اور ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ میں یہ واقعہ ذکر کیا، بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے موقع پر مشرکوں کے کچھ سردار مارے گئے، کچھ گرفتار ہو گئے، کچھ بھاگ گئے. تو بھاگ کر نکلنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا. وہ کشتی میں سوار ہوا، حبشہ جانا چاہتا تھا. جب کشتی پانی میں تھوڑی دیر چلی تو پانی کی موجوں نے گھیر لیا، اس کو قابو آ گئے. اب سارے کشتی والے اللہ کو پکارنے لگے. میں بس گل کر میں نے دسیا بھی 3:30 3:15 جماعت ہے، یہ 3:30 بھائی بتا رہے تھے، میں تو پہلے ہی چھڑ دینا سی. یہ ایک واقعہ سن لیں پھر ہاں جی آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے عمراء کے اور یہاں کے مقامی انتظامیہ کے امر کے پابند ہیں. تدبیری اور تنظیمی امور میں جو بڑا قوم کا لیڈر ہوتا ہے نا اس کی بات ماننی ضروری ہوتی ہے، مگر نہ گھر کا بھی نظام نہیں چلتا. یہ باتیں میں نے کرنی پڑی ہے، حدیث پوری کر لوں. تو بات سنو، انہوں نے کیا کہا؟ اخلصوا للہ النجیہ، خالص اللہ کو پکارو. تو اکرمہ نے کہا وہ 360 جو بنائے ہوئے ہیں وہ کام نہیں آتا. پھر کہا اِنَّ آلِہَتَکُمْ لَا تُغْنِی عَنْکُمْ شَیْئًا، کشتی جب بغور میں پھنس جائے نا تو تمہارے الہ کسی کام کے نہیں ہیں، بچنا ہے تو اللہ کو پکارو. تو انہوں نے اللہ سے کہا میرے رب اگر یہاں سے صحیح سلامت بچ کے نکل گیا تو تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کلمہ پڑھوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ نے نجات دے دی، آیا کلمہ پڑھا مسلمان ہوا. تو قرآن نے ذکر کیا کہ جب کشتیوں میں سوار ہو جاتے تھے تو خالص اللہ کو پکارتے تھے. فلما نجاہم الی البر، پھر اللہ جب وہ بمر سے نکال کے پانی سے نکال کے نجات دے دیتا اذا ہم یشرکون، پھر شرک شروع کر دیتا. تو مشرکین بھی سخت سے سخت تکلیف میں صرف اللہ کو پکارتے تھے. تو ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ہم اتنا اللہ کو نہیں پکارتے اتنا اللہ کی مخلوق کو پکارتے. تو بہرحال اپنی دعا، پکار، نظر، نیاز، عبادات ہمہ قسم کی صرف ایک اللہ کے لیے، اس کے ساتھ کسی صورت میں بھی کسی غیر کا حصہ نہیں رکھنا. یہ میں نے چھوٹی سی چند باتیں کی، 2-3 اور باتیں کرنا، وقت تھوڑا ہے بہت. میرے بھائیو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے اہل حدیث یوتھ فورس کے تحت یہ تنظیمی امور کی تربیت کا بھی ہے. تو اللہ پاک نے آپ کو ایک جماعت کے نظم میں منسلک کیا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں. میں 2-4 باتیں بس اس حوالے سے کرتا ہوں. جماعت، اس کے علماء نے بہت معنی بیان کیے، میں صرف ایک عرض کرنے لگا جو عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تاریخ دمشق میں بھی ہے اور تہذیب الکمال میں امام مزی نے بھی ذکر کیا، اور عقیدے کی کتابوں میں شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں امام ہبۃ اللہ تبری نے بھی ذکر کیا، اور شیخ البانی نے مشکات شریف کی تحقیق میں حاشیے میں اس کو صحیح قرار دیا. جماعت کس کو کہتے ہیں؟ غور کریں، 2-4 لفظوں میں انہوں نے بات ختم کر دیا. جماعت کس کو کہتے ہیں؟ ما وافق الحق فہی الجماعہ، حق بات کی موافقت کا نام جماعت ہے. وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگرچہ تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو لیکن حق تیرے پاس ہو. حق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھ. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کا ذکر کیا نا، آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، مومن اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا.
تو اللہ نے جو وحی اتاری ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف حق صرف وہ ہے۔ علماء جانتے ہیں ہوا ضمیر الگ ذکر کی، آگے الحق پر الف لام ہے، تو یہ جو عربی کی ترکیب ہے یہ ایک مخصوص مفہوم دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق صرف وہ ہے جو وحی کی صورت میں اترا ہے، اور وحی کیا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا ہے سورۃ نساء میں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے۔ اور صحیح بخاری اور بہت کتابوں میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں سورۃ احزاب کی تفسیر، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، امام بخاری اس کی تفسیر بخاری میں لائے، الحکمہ کا معنی سننا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث یہ حق ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور حق کے ساتھ جو جڑ گیا وہ کیا ہے؟ جماعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جماعت ہے۔ جماعت کے اندر رہ کر جماعت جب اکٹھ ہو جاتا ہے نا تو پھر میرے بھائیوں تدبیر، امیر جو فیصلہ کرتا ہے مشورہ کر کے اس کو ماننا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، وحی کی تبلیغ آپ نے دنیا کو کی، لیکن اپنے کئی معاملات میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور اللہ نے حکم بھی دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان صحابہ سے معاملات میں مشورہ کرو، اور جب کام کرنے کا عزم کر لو تو اللہ توکل کرو۔ امیر مشورہ کرتا ہے سارے دوست احباب سے، پھر وہ فیصلہ کر کے جو کام کرتا ہے ہم سب اس کی موافقت میں ہوتے ہیں، پھر نہیں بعد میں وہ کہتا میرا مشورہ نہیں مانا یا میرا نہیں مانا۔ اللہ نے یہ امیر کو اختیار دیا۔ تو آپ میرے بھائیوں جب ایک نظم کے اندر منسلک ہیں تو نظم کے اندر رہتے ہوئے تدبیر، تنظیم، جتنے معاملات آپ کے امیر صاحب فیصلہ کریں تو آپ کا کام ان کا ساتھ دینا۔ دوسری بات، امیر کی عزت اور اس کا وقار، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ میں یہ نوجوانوں سے اس لیے بات کر رہا ہوں، جب میں فیس بک دیکھتا ہوں نا تو نوجوان ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی لگام ہی کوئی نہیں ہے، بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں، بڑوں کا ادب احترام نہیں، اسی لیے بے برکتی بھی ہے۔ یہ رسول پاک کی صحیح حدیث ہے، شیخ البانی سیاح میں لائے، امام ابن عبد البر کی جامع و بیان العلم فضلی کے شروع میں یہ حدیث ہے، البرکۃ ما اکابرکم، البرکۃ ما اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے اکابر شیوخ کی صورت میں دیے۔ پورے ملک میں آپ جائزہ لے لیں، جتنے شیوخ الحدیث، مدرسین، علماء کی کثرت آپ لوگوں کے پاس ہے، اتنی کہیں بھی نہیں۔ البرکۃ مع اکابرکم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیاح میں حدیث ہے، الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، جماعت اللہ کی رحمت ہے اور فرقت علیحدہ علیحدہ بکھر کے رہنا یہ عذاب ہے۔ الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت اور فرقت عذاب۔ اچھا ایک اور بات، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جماعت جو مل کر بھائی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو بس اوقات آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے میں یہ کام علیحدہ ہو کے کر لوں۔ ہوتا ہے نا، یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کفر اسلام کا مارکا ہو، جب کوئی بات ہو نا کہ امیر ایسا حکم دے رہے جو کفر اسلام سے بالکل متضاد ہے تو اس میں تو اطاعت نہیں ہے، انما طاعت فی المعروف۔ لیکن اگر تنظیمی معاملات میں کوئی تدبیری امور میں اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ مل کر حل کرنا بہتر ہے، جماعت کے اندر رہ کر حل کرنا صحیح ہے۔ دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا ہے، جو پہلے میں نے الجماعت کا معنی کیا نا اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے، یہ بڑی کام کی بات ہے، یہ علماء کرام اور طلبہ خاص طور پر توجہ کریں۔ انما تکرہون
فی الجماعات خیر مما تحبون فی الفرقہ انما تکرہون فی الجماعت، جماعت کے اندر رہ کر جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ ناپسندیدگی تمہاری خیر بہتر ہے مما تحبون فی الفرقہ، اس کام سے جو تم علیحدہ رہ کر کرنا پسند کرتے ہو۔ ناپسندیدگی بھی ہے تو اندر ہی رہ کر اس کو حل کرو، یہ بہتری ہے۔ الگ سوچ کے تو مسلمانوں کو توڑ کر بہتری نہیں ہوتی۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے ترمذی شریف میں، جماعت کے لزوم کا باب باندھا ہے امام ترمذی میں، تو اس میں ہے کہ جس وقت اکیلا انسان ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس وقت ایک کے ساتھ دو مل جاتے ہیں شیطان اسے دور نکل جاتا ہے۔ انما الشیطان مع الواحد ومن الاثنین ابعد، اکیلا ہو تو شیطان چمٹا ہوتا ہے اس کو، اور دو مل جائیں شیطان دور نکل جاتا ہے۔ جیسے جیسے افراد اکٹھے ہوتے جائیں گے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطنت بھاگتی چلی جائے گی۔ وہ اکٹھے ہو کر جتنے کام میں برکت ہوتی ہے وہ انفرادی کام میں برکت نہیں ہوتی۔ اب ملک میں ویسے بھی آپ دیکھ لیں، کسی جگہ اپنے مسجد بنانی ہو، مدرسہ بنانا ہو، کوئی ادارہ کھڑا کرنا ہو، اکیلے آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو بنیاد الجماعت کر سکتے۔ جتھے کی صورت میں آپ ہوں گے تو آپ کا کام زیادہ مضبوط ہوگا، زیادہ برکت والا ہوگا۔ تو جس نظم میں آپ داخل ہیں آپ کا کام ہے اپنے امیر کی عزت، اس کا اکرام، پوری طرح اس کا خیال کرے، اور تمام اپنے تنظیمی تدبیری معاملات میں اور شریعت کے مطابق جیسے وہ آپ کو چلاتے ہیں اس میں اطاعت کرے۔ اور اگر آپ کی رائے کسی وقت نہیں مانی گئی تو یہ نہ سمجھو کہ میری رائے نہیں مانی تو میں نے بات نہیں مانی۔ یہ امیر کا فیصلہ ہے، وہ جیسے سب سے آرا لے سکتا ہے، بلکہ وہ اپنی مشاورت بدل بھی سکتا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر میں طاعون پڑا تھا تو کئی صحابہ سے الگ الگ مشورے کیے تھے، پھر جو بات سمجھ آئی اس پر عمل کیا۔ تو امیر کو اتنا بھی ہمیں بھونڈ نہیں کر دینا چاہیے نا۔ میں نے اپنے امیر صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ میں آپ کو اس طرح امیر سمجھتا ہوں کہ آپ جو فیصلہ کریں گے نا وہ ہم سے مشورہ نہ بھی کریں تو ہمارے سر کے اوپر ہے۔ تو بیٹا بھائیو، جب آپ یہ اکرام بنا لیں گے نا تو پھر آپ کی جماعت ترقی کرے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ نے اگلا کام، جیسے آپ سلمان صاحب نے بھی آپ کو بتایا، دعوت گھر گھر پہنچانی، جھجکنا نہیں۔ بالکل آپ نے اللہ کے لیے جانا۔ تبلیغی جماعت والوں کو دیکھیں جاہل مطلق ہوتے ہیں، یقین کرو ان کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن وہ اپنی بات سنا جاتے ہیں۔ میں جب ہم تبلیغی جماعت میں جب تھے نا تو ہمارے یہاں یہ بات مشہور تھی، اگر کسی کو آپ نے بات سنانی، ایک چائے کی پیالی پلا لو نا کسی کو، تو چائے پیتے پیتے آپ اپنی دعوت بھی سنا دیتے، ورنہ پھر بات سناتا ہے نا۔ طعام الطعام بھی ایک وصف جو ذکر کیا گیا۔ تو اس لیے دعوت دینے میں جھجکنا نہیں ہے، آپس میں محبت اور پیار کو قائم رکھنا ہے، اور اپنے عقیدے اور منہج میں کسی وقت بھی کمزوری نہیں دکھانی، بالکل لچک نہیں ہونی چاہیے عقیدے میں۔ ہاں اس کی پھیلاؤ، اس کی دعوت کا طریقہ وہ آپ کا عمدہ ہونا چاہیے، وہ نفرت انگیز نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا نا آپ سلمان اعظم صاحب سے، وہ تیجے ساتویں پہ بھی جائیں گے، کھانا بھی پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑے گا۔ تو بھائیو ان کی رسم میں نہ شریک ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں جا کر سمجھا دیں گے یہ جو کام آپ کریں، اگر نہیں کر سکتے کسی اور موقع پر چلے جائیں، دعوت ضرور دیں، رشتہ نہیں توڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب جو چچا تھے آپ کے، شرک پر مرتے دم تک قائم تھے، بخاری میں حدیثیں موجود ہیں، لیکن دعوت آخر دم تک دیتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ تو قرابت داری ہیں، ہماری رشتہ داری ہیں۔ اب جتنے معاشرے موجود ہیں، ہمارے دیوبندی، بریلوی، بہت سارے بھائی ہیں، تو ہماری قرابت داریاں ہیں کہ نہیں؟ ایک ایک خاندان میں کچھ اہل حدیث ہیں، کچھ دیوبندی ہیں، کچھ بریلوی ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں نے صرف ایک سوال کا جواب دینے، بعد میں اگر بھائیوں نے ٹائم دیا تو پھر کروں گا۔ یہ ایک سوال آیا تھا، شروع بھائی نے کہا ضرور جواب دینا، کیا رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا تو بے شمار حدیثوں موجود ہے، کوئی حدیث کی کتاب ایسی خالی نہیں ہے جس میں باب و صفت صلاۃ النبی ہو
اور رفع دین کا مسئلہ نہ ہو۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا، تو دلیل تو ان کے ذمہ بنتی ہے چھوڑنے کے دلیل پیش کرو۔ پھر آگے لکھا ہے اس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیا، ہمیشہ کا لفظ دکھائے۔ اچھا ہمیشہ کا لفظ ملے ہی تو پھر ہمیشگی ہوگی، تو پھر پہلی رفع دین جو آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیشہ کا لفظ ہے کہیں؟ پہلی کرتے ہیں کہ نہیں؟ رکوع جاتے وقت نہیں کرتے، اٹھتے وقت وہ لوگ نہیں کرتے، پہلی دفعہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں پہلی کے ساتھ ہمیشہ کا لفظ ہو۔ اسی طرح وطر میں جب دعا مانگنی ہوتی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں کہ نہیں؟ وہ رفع دین کرتے ہیں نا، تو اس کے دوام اور ہمیشگی کا کوئی لفظ ہے حدیث میں؟ عید کی تکبیرات میں بھی یہ رفع دین کے قائل ہیں، اس کے ساتھ ہمیشگی کا لفظ ہے۔ ہمارے پاس قرائن موجود ہے ہمیشگی۔ دیکھیے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جو زندگی میں آخری نماز پڑھائی تھی، سب سے زیادہ قریب کون صحابی کھڑے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ صحیح بخاری میں۔ آپ تشریف لائے تو پھر آپ ان کی بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے، سعد ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، باقی صحابہ پیچھے۔ تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ سب سے زیادہ نزدیک ہو کر زندگی کے آخری دور میں نماز کس نے پڑھی؟ ابو بکر صدیق۔ تو اگر ابو بکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رفع دین کیا تو اس بات کا قرینہ ہے کہ نہیں؟ یہ دوام والی بات ہے۔ امام بہقی کی کتاب السنن الکبری، امام ذہبی کی کتاب المہذب، حافظ ابن حجر کی کتاب التلخیص الحبیر، امام ابن ملکن کی کتاب البدر المنیر، حنفی علماء کی کتاب نصب الرایہ جو مجلس علمی نے تحقیق کی، انہوں نے حاشیے میں یہ حدیث درج کی۔ حدیث بہت لمبی ہے، میں شارٹ کٹ کر دوں، مسلسل بالعمل والی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ مدینہ جب مہاجر ہو کر پہلا بچہ مسلمانوں کا جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے، ابو بکر صدیق کے نواسے تھے، نانا لگتے تھے ان کے ابو بکر صدیق۔ انہوں نے نماز پڑھی، شروع میں بھی رفع دین، رکوع گئے پھر بھی رفع دین، رکوع سے اٹھے پھر بھی رفع دین۔ تو عطا بن ابی رباح جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے ذکر کیا ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں زندگی میں جس شخص سے بھی ملا میں نے عطا بن ابی رباح سے افضل کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ تو عطا بن ابی رباح نے ان سے پوچھا آپ نے رفع دین کیوں کیا ہے؟ وہ خود بھی پھر انہوں نے کیا، وہ اگلی لمبی اسی حدیث کا انہوں نے کہا میں نے اس لیے کیا ہے، میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی تھی تو انہوں نے نماز شروع کرتے، رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کیا، اور میں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، آپ بھی رکوع جاتے اٹھتے وقت رفع دین کرتے تھے۔ اور امام ذہبی نے بھی، بہقی نے بھی، جن کے میں نے حوالے ذکر کیے، سب نے روایت بیان کر کے آگے لکھا ہے رواتہ ثقات، اس حدیث کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں، کوئی ضعیف راوی نہیں ہے بیچ میں۔ یہ مسلسل بالعمل والی حدیث ہے، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، یہ میں نے صرف ایک قرینے کے طور پر کہ دوام کا ہمارے پاس تو ہے۔ علامہ ذیلعی نصب الرایہ جن کی کتاب ہے ہدایہ کی حدیثوں کی تخریج، انہوں نے کہا جی پہلی رفع دین ہمیشہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل نجد عبداللہ ابن عمر کی بخاری والی حدیث کہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے، رکوع جاتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تھے، رفع دین کرتے تھے۔ بھائی یہ حدیث اگر پہلی رفع دین کی ہمیشگی کی دلیل ہے تو اگلی کی کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو اسی کے اندر ہی موجود ہے نا۔ تو یہ ایک ایسا مسلسل عمل سوائے امام ابو حنیفہ کے اور ایک آدھ اور فقیہ کے، باقی اس دور کے تمام علماء، فقہاء، محدثین، شافعی، مالک، احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، بہقی، کبار تمام ائمہ حدیث جو تھے وہ سارے رفع دین کرنے کے قائل تھے، اس لیے امام بخاری نے اس پر مستقل کتاب بھی لکھی جو رفع دین۔ علامہ سبکی شافعی نے بھی اس پر مستقل کتاب لکھی ہے۔ تو ائمہ کی تو مستقل کتابیں اس مسئلے کے اوپر، صحیح بخاری و بخاری 5 حدیثیں لائے، اور بھی بہت کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ رسول پاک کی سنت ہے، آپ سے
سے اس کا ترک ثابت نہیں ہے. جو ترک کا دائی ہے وہ کوئی صحیح دلیل اس کے مقابلے پر پیش کرتے. آخر دعوانا الحمدللہ.